الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فیصل آباد سے ارسلان بھائی نے پوچھا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم بستری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گا، جب کسی کا آپس میں نکاح ہو جائے، کسی لڑکے اور لڑکی کا، تو نکاح کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کے لیے اور لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے لیے۔ تو اب اس کے لیے رخصتی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا رخصتی سے پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے عرف میں رخصتی سے پہلے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتے، معیوب سمجھتے ہیں، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ رخصتی سے پہلے جو ہے وہ میاں بیوی لڑکا لڑکی آپس میں ملے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس طرح جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے۔ باقی شرعاً جو ہے وہ جائز ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو چکے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں، جائز۔ ابرار الحق نے پوچھا ہے کہ سورۃ واقعہ نماز عشاء سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز عشاء سے پہلے پڑھی جائے گی اور بعض لوگ کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد۔ سورہ واقعہ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص روزانہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ واقعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک واقعہ وغیرہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو اس وقت سوتے نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب سونا تو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سوتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب رات اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی خاص مقرر وقت نہیں ہے، بس رات کو رات کے کسی بھی حصے میں یہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی نے قرآن پاک میں پڑھنی ہو تو باوضو ہونا شرط ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر بھی وضو بھی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ یہ صورت جو ہے ہر رات میاں بیوی، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی یاد کروائی جائے۔ اتنی بڑی صورت نہیں ہے سورہ واقعہ، سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت جو ہے ہر رات کی جائے۔ مفتی نصیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہ ایک صاحب مکہ میں رہتے ہیں، وہ مکہ سے مدینہ زیارت کی نیت سے گئیں اور ساتھ احرام بھی لے گئے کہ چلو جا تو ویسے بھی رہے ہیں، عمرہ بھی کر لیں گے۔ وہاں پہنچ کر نیت بدل گئی اور عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے، اب دم آئے گا کہ نہیں؟ جب ایک دفعہ عمرے کے لیے احرام باندھا جائے تو اب احرام باندھے بغیر، عمرہ کیے بغیر احرام نہیں کھول سکتے، اب عمرہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور پھر عمرہ کیے بغیر احرام کھول لیا تو اس پر دم آئے گا، یعنی ایک بکرا یا بکری جو ہے وہ دم میں دینے پڑے گی، اور وہ بھی حدود حرم کے اندر حرم کے اندر بکری یا بکرا جو ہے وہ ذبح کروانا پڑے گا، یہ دم دینا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ وہ گئے احرام باندھا لیکن بعد میں نیت بدل گئی، عمرہ نہیں کیا، تو اب اس پر جو ہے وہ دم ضروری ہے، اس کو دم دینا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دم جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی جو ہے وہ ایک بکرا اور بکری کی قیمت جو ہے وہ دینے پڑے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور